بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ دین اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خالی کاغذ ہے، اس پہ آپ کچھ بھی لکھ دیں۔ یہ بچہ جہاں پہ بھی پلے بڑھے گا، اس کے والدین اسے یہودی بنانا چاہیں یہودی بن جائے گا، اسے عیسائی بنانا چاہیں عیسائی بن جائے گا۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت اچھی مثال بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جانور اور درندے ہیں نا، جو جانور اور درندے انسانوں کی آبادیوں میں رہتے ہیں وہ تھوڑا نرم ہوتے ہیں، ان کی جلدیں وہ درندگی میں تھوڑا نرم ہوتے ہیں، ان کی جلدیں بھی نرم ہوتی ہیں، ان کے جسم بھی نرم ہوتے ہیں۔ ان جانوروں کی نسبت ان درندوں کے برعکس جو درندے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسانوں سے بالکل دور ہیں، پرے ہیں، وہ سخت ہیں۔ جو انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جانور، چاہے وہ درندے ہی ہیں، وہ اپنی درندگی میں اور اپنے جسموں میں وہ بہت نرم ہیں۔ اصل میں علامہ ابن خلدون کہنا چاہتے ہیں کہ ماحول کا، صحبت کا بہت بڑا اثر ہے۔ یہ ماحول انسان کو ہی تراشتا ہے، ماحول ہی بناتا ہے، ماحول ہی انسان کے لیے ایسا ماحول پیدا کرتا ہے، ایسے مواقع پیدا کرتا ہے کہ انسان کی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ وہ نکھار چاہے تخریب کاری میں ہو یا تخلیقی کاموں میں ہو، ماحول انسان کو بناتا ہے۔ اور اس حدیث کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، اب بعد میں اس کے اب والدین جو ہے نا اس بچے کو کچھ بھی بنا لیں، اس کا مطلب یہ ہے اس کو ماحول جو ہے نا بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیک کیسے بن سکتے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، نیک ہم ایسے بن سکتے ہیں کہ ہم اپنی صحبت کو بہتر بنائیں۔ ہم ایسے دوستوں کا انتخاب کریں جو دوست ہمیں نیکی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ حضور ایک بات یاد رکھیں، ہم نے تو لوگوں کے درمیان ہی زندگی گزارنی ہے نا۔ معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے، گلی محلے والے، یہ سارے لوگ آپ نے ان سے ملنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ لوگوں کے درمیان مل جل کے رہتا ہے، پھر لوگ کبھی کبھار اس پہ زیادتی کر دیتی ہیں، تو یہ انسان اس زیادتی پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ یہ آدمی اس آدمی سے بہتر ہے جو بندہ اکیلا رہتا ہے، الگ تھلگ رہتا ہے، لا تعلقی کی زندگی گزارتا ہے، کسی کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا، دوست احباب ہی نہیں ہے اس کے، وہ رشتہ داری سے دور ہے۔ یہ انسان بہتر نہیں ہے۔ بہتر وہ ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اس کو تکلیف بھی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ یعنی رہنا ہم نے لوگوں کے درمیان ہی ہے، لیکن ہم نے لوگوں کا انتخاب خود کرنا ہے کہ کون میرے لیے بہتر اور کون میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ صحیح بات ہے۔ جو بندہ جس سے محبت کرے گا، جس کے ساتھ لگاؤ رکھے گا، جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، قیامت کے دن اس کا شمار انہی لوگوں میں کیا جائے گا۔ اگر آپ نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، آپ کے دوست احباب ملنے جلنے والے نیک ہیں، تو آپ کا شمار بھی نیک لوگوں میں ہوگا۔ یہ پکی بات ہے۔ 2008 میں جو پاکستان میں زلزلہ آتا ہے، وہاں پہ امدادی کارروائی کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ سیر و سیاحت کے لیے جو وہاں پہ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، وہ ہوٹل اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ وہاں سے برہنہ برائی کرتے ہوئے کپلز ان کو نکالا گیا ہے، اور اللہ معاف کرے ایسی حالت میں تھے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اب اس کے برعکس کوئی سجدے کی حالت میں فوت ہو رہا ہے، کوئی کعبہ کا طواف کرتے ہوئے فوت ہو رہا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپ مریں گے نا، ویسے ہی آپ گانے سنتے مرے ہیں، گانے سنتے ہی آپ اٹھیں گے۔ آپ اگر نیکی کرتے مر گئے ہیں تو آپ نیکی کرتے ہی اٹھیں گے۔
جو کوئی کہہ رہا ہے اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، وہ قیامت کے دن اللہ کی توحید ہی بیان کرتا ہوا اٹھے گا. تو کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. جو برائی کرتے ہوئے جائے گا، تو بھائیو جس قوم کے ساتھ آپ اپنی مشابہت اختیار کرتے ہیں نا کہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. سو یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کے دوست کون سے ہونے چاہیے، آپ کی صحبت کون سی ہونی چاہیے، آپ کی پسند کیا ہونی چاہیے. یہ اب ہم پر ہے کہ ہم کن کو پسند کرتے ہیں اور کن کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن نبی پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر عطا کرنا. تو وہ حوض کوثر کیسے ملے گا؟ کبھی ہم نے دنیا میں تمنا تو کی نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پیئیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے کبھی ان کے ساتھ محبت کا دم نہیں بھرا، سچی محبت جسے کہتے ہیں. ویسے تو ہم بہت نعرے لگاتے ہیں بھئی ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ہم ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، لیکن سچی محبت نہیں ہے. ہم نے ان کو چنا نہیں ہے، ہم نے اپنی صحبت کے لیے، ہم نے اپنی پسند کے لیے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے نہ صحابہ کو چنا ہے. بھائیو حدیث پاک میں آتا ہے، دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں نا، آپ ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سچے دل سے یا جھوٹے دل سے جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی، آپ جھوٹے دل سے بھی جڑے ہوئے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی توفیق پیدا کر دے گا کہ آپ سچے دل سے ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں گے. مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں، تو آپ دعا کرتے وقت رونا چاہتے ہیں لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ دل کے بہت سخت ہوتے ہیں، وہ رونا چاہتے ہیں، ان کو رونا نہیں آتا. فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر تم رو نہ سکو، فَتَبَاكُوا، تو رونے والا منہ بنا لو. آپ پر اللہ تعالیٰ ویسے ہی رحم کر دے گا جس طرح کے رونے والے پر رحم کیا جاتا ہے. او بھائی یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس سچے دل سے نہیں ابھی تک پہنچ سکے، آپ کی رسائی نہیں ہے سچے لوگوں تک، تو جھوٹے دل سے ہی ان کے پاس جانا شروع کر دیں، ان سے دعا کروانا شروع کر دیں، تھوڑا وقت دینا شروع کر دیں نیک لوگوں کی صحبت میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور راستے کھول دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح فرمان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھ جو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی ان لوگوں کی صحبت اختیار کرتے رہو، کیے رکھو، جڑے رہو، تعلق بنائے رکھو. کن لوگوں کے ساتھ؟ جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام پکارتے ہیں. صبح و شام کون پکارتا ہے؟ نیک لوگ ہی پکارتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی نیک لوگوں کی صحبت کا حکم دیا ہے. ہم لوگ تو نیک لوگوں کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں انہیں ایہی گل کرنی ہے بار بار، یہ لین کی جانا ہے، ایک خشکی جی ساڈے نال ایویں دیاں ہی گلاں کردا ہے، پہنچو کہ نماز، پہنچو کہ روزہ، پہنچو کہ ایہی گلاں کردا ہے. ہم نے اس کے پاس لینے کیا جانا ہے؟ او اللہ تعالیٰ کا نبی کتنا نیک آدمی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چنیدہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، صبح و شام اس کو پکارتے ہیں. ان کے ساتھ تعلق بنائے رکھو، صبر سے ان کے ساتھ قائم رہو. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو نیک لوگوں کے پاس بھی نہیں جانا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بات یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، انسان اسی کی بات مانتا ہوتا ہے، اسی کے دین پہ ہوتا ہے جس پر اس کا دوست ہوتا ہے. آپ کا دوست برا ہے تو آپ بھی برے ہیں، آپ کا دوست نیک ہے تو آپ بھی نیک ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دوست تو بڑے ڈاکو ہیں، چور ہیں، تو آپ بڑے پارساں ہیں. یہ غلط بات ہے.
آپ 1 سال کے لیے پارسا رہیں گے، 2 سال کے لیے پارسا رہیں گے، 3 سال کے لیے نیک رہیں گے، لیکن اگر آپ نے اپنے ڈاکو چور دوست کی صحبت کو نہ چھوڑا تو چوتھے 5ویں سال آپ بھی چور اور ڈاکو بن جائیں گے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، ماحول اثر کرتا ہے۔ جب آپ جائیں گی نیک لوگوں کے پاس تو آپ نیک بن جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مواقع پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ بھئی نیک لوگوں کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کر لو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو۔ اب سچے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ سچ بولتا ہے نماز تو پڑھتا نہیں ہے، سچ بولتا ہے روزہ تو نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ سچے سے مراد اپنے دین میں وہ سچے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی بھی کرتے ہیں، احسان بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، یہ ہیں سچے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا، پہلے تو کہا میرے سے ڈر جاؤ۔ جس طرح ہم نہیں بات کرتے، اوے پہلی گل سن لے میرے کو ڈر جا، تے دوجی گل سن لے، اے سچے لوگوں کے نال ہونا ہی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انداز اپنایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اے ایمان والو مجھ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر لو۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نا کہ نیک لوگوں کی صحبت ہے، نیک لوگوں کی۔ بیٹا آپ کی زندگی کی شروعات ہے، آپ نیک لوگوں کے ساتھ آئیں جائیں، اٹھیں بیٹھیں، کھانا کھلائیں، کھانا کھائیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، دوست بنانا ہے تو صرف مومن کو بناؤ۔ کس کو بنانا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ اخبار کی خبر تو نہیں نا، یہ کوئی ایم پی ایم این اے کی تجویز نہیں ہے کہ بھئی ایسے کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اب کان کھڑے کر لینے چاہیے، ان کو اپنے آپ کو تنبیہ اور خبردار کر دینا چاہیے کہ ہمیں برے دوست نہیں بنانے۔ لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کے علاوہ کسی کو ساتھی نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا بھی مومن کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ یعنی کہ نیک آدمی، نیک شخص وہ تمہارا دوست ہو، وہی تمہارا کھانا کھائے۔ جب ہم کسی پہ خرچ کرنے لگے نا تو کوشش کیا کریں آپ کی پریارٹی وہ شخص ہونا چاہیے جو نیک آدمی ہے۔ مطلب آپ 10 روپے خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوشش کریں نیک آدمی پہ خرچ کریں۔ آپ کھانا کھلانا چاہیں، روزہ کھلوانا چاہیں، کسی کی افطاری کروا رہے ہیں یا کسی کو روزہ رکھوا رہے ہیں، آپ کوشش کریں نیک آدمی کو کھلائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے، نیک آدمی ہی آپ کا دوست ہو، آپ کا کھانا بھی نیک آدمی ہی کھائے۔ صحبت بہت اثر رکھتی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صحابی نکاح کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے عورت کیسی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ اس کا حسب نسب بہتر ہو، یعنی اونچے خاندان کی ہو، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبیاں بتائی ہیں۔ پھر فرمایا فاظفر بذات الدین، اس عورت کے ساتھ نکاح کرو جو عورت نیک ہے، دیندار ہے، کیونکہ وہ تمہاری ساتھی بنے گی، وہ تمہارا ہم سفر بنے گی۔ اگر وہ نیک نہیں ہے نا تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنی بیوی کو رات کو اٹھاتا ہے، وہ نہیں اٹھتی نماز کے لیے چھینٹے مارتا ہے پانی کے، تو وہ اٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اور جو عورت خود بھی نیک ہے، نماز کے لیے اپنے خامد کو اٹھا رہی ہے، چھینٹے مار رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عورت پہ رحمت کرتا ہے۔ ہن بندہ نکاح ہی اس بی بی نہ کر لے جڑی نیک ہی نہیں ہے، انہیں کتنے شام نو اٹھنا ہے؟ اس نے تو
آپ کو بھی کہنا ہے کہ سو جاؤ مجھے بھی سونے دو، بس اتنا سو جاؤ کہ مجھ سے ناشتہ بھی نہ مانگنا، سوتے رہو۔ اب رحمتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی نیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، نہ صرف بچپن میں اپنی عادت بنائیں بلکہ آپ اپنی شریک حیات کے چناؤ میں، کے انتخاب میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی صحبت نیک ہو، نیک لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، میں آخری باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نیک شخص، دیندار آدمی آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد آ جائے گا، فساد برپا ہوگا۔ مثلا دیکھیں، نیک آدمی ہے تو نیک آدمی کا نکاح کا پیغام آیا ہے، رشتہ آیا جسے ہم کہتے ہیں، تو لڑکی والے ان کو اب چاہیے یہ کہ نیک لڑکا ہے، اس کا دین دیکھیں تو نکاح کر دیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ہم کیا تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کماؤں ہے کہ نہیں، ایک فلان تو نہیں کرتا، ہاں کتنا پڑھا ہوا ہے، اس کی ڈگری کتنی ہے، باہر ہوں کہ اندر ہوں، یہ کیا کرتا ہے، ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، بندہ نیک ہے، ہم اس کا رشتہ ریجیکٹ کر دیتے، یہ تنخواہ ہی تھوڑی ہے، یہ ساری زندگی ساری کڑی بھوکھا مارے گا، تو نکاح ریجیکٹ کیا۔ اب انہوں نے نیک آدمی کا نکاح کا پیغام ریجیکٹ کیا تھا، اب 30 سال 35 سال 40 سال ہو گئے ہیں، اب لڑکی کا رشتہ ہی نہیں مل رہا، کمپیٹیبلٹی نہیں مل رہی، اس کے ساتھ موافقت رکھنے والا، اس کی مطابقت رکھنے والا، یہ اس کے لیول کا رشتہ ہی نہیں مل رہا، وہ بیچاری لڑکی جو ہے وہاں پہ بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہے۔ اچھا، ایسے بھی ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اگر آپ نیکی کی بنیاد پہ رشتہ نہیں کریں گے تو دنیا میں فساد آ جائے گا۔ نیک آدمی نے رشتہ بھیجا تھا، یہ مانے نہیں ہے، یہ پیسے ڈھونڈ رہے تھے، یہ دولت ڈھونڈ رہے تھے، سرمایہ ڈھونڈ رہے تھے، اب انہوں نے ایک ایسے آدمی کے ساتھ نکاح کر دیا اپنی بیٹی کا جو بہت کھاتا پیتا ہے، بہت مالدار ہے۔ اچھا، کھاتا پیتا ہے، مالدار ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ دیر کے بعد کیا ہوا، اس کھاتے پیتے بندے نے کسی بھی وجہ سے طلاق دے دی۔ جو بندہ دیندار نہیں ہے وہ کہاں حیا کرے گا ایسی باتوں کا کہ گھر کو چلانا چاہیے، حت الوسع کوشش کرنی چاہیے، وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، چل بی بی نکل، تو پھر خرابی پیدا ہو گئی نا، خاندانوں کی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، 2 خاندان ٹوٹ گئے، یہ ہوتا ہے فساد۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ نیک صحبت کو ڈھونڈو، نیک تعلق کو ڈھونڈو۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ آخری بات ہے، قیامت کا دن، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کے دن نا ظالم آدمی پتہ کیا کرے گا، اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹے گا، دندیاں وڈے گا، وہ کاٹے گا، اور ساتھ پتہ کیا کرے گا، ہائے کاش میں نے رسول کو دوست بنایا ہوتا دنیا میں، ہائے کاش میں نے کیا کیا ہوتا، رسول کو دوست بنایا ہوتا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ افسوس کر رہے اس دن کہ میں نے رسول کو دوست بنایا ہوتا، رسول کی بات مانی ہوتی، میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ بندہ دیکھیں نا، اب پریشان ہے نا، کیوں پریشان ہے، اس نے صحبت کا انتخاب صحیح نہیں کیا تھا۔ بیٹا، آپ نے اپنے دوستوں کا انتخاب اچھا کرنا ہے، آپ نے اپنی دوستی اچھی بنانی ہے، نیک لوگوں کی بنانی ہے۔ اگر آپ نے نیک لوگوں کی نہ بنائی، دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے، کہتے ہیں کہ جو خواہشات کے پجاری لوگ ہیں نا، ان کے پاس بیٹھا بھی نہ کرو، ان کی مجلس اٹینڈ نہ کیا کرو،
کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا خواہشات کی پیروی کرنے والے، وہ چل یار دل کیتا ہے اج جا کے شیشہ نہ پیے، یار اج دل کرن ڈیا ہے 2 سگٹاں لائیے یشی کریے سٹنگ پیے تے بلے بلے ہو جائے۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا آپ نے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، ان کے پاس جانا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ تمہارے دل کی بیماری بن جائے گا، تمہارے دل کے لیے یہ مرض ہے، تمہیں مریض بنا دے گا، تو آپ مریض بن جائیں گے۔ آپ برے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کی آپ عادات کو اپنائیں گے، آپ کے اوپر برا اثر پڑے گا، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ایمانی طور پر یقیناً آپ اثر قبول کریں گے۔ تو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو اپنے دین میں سچے ہیں، جو اپنے اسلام میں سچے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سیشن سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔